الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد صدق الله العلي العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر أو كما قال عليه الصلاة والسلام قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اسلامی نیا سال اور وقت کی اہمیت اور قدر۔ اسلامی نیا سال شروع ہو چکا ہے اور ہر مومن مسلمان کو اپنی زندگی کا مقصد وہ جاننا ضروری ہے، اور اپنی زندگی کا جو مقصد ہے اس مقصد کو پانے کے لیے تگ و دوڑ اور اللہ تعالیٰ کے اطاعت اور حضور علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارنا ضروری ہے۔ اور نیا اسلامی سال شروع ہو گیا ہے تو اپنی عمر کے قیمتی لمحات کے بارے میں کچھ غور اور فکر کرنی چاہیے کہ ہم مسلمانوں کو اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ یہ کس رخ پر جا رہی ہے، کس طرف جا رہی ہے۔ کیا میرے یہ اٹھنے والے قدم اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت میں جس مقصد کے لیے میں پیدا کیا گیا ہوں اس مقصد کی طرف جا رہے ہیں، یا میرے یہ قدم غلط رخ کی طرف جا رہے ہیں، نفس و شیطان کی تابعداری میں جا رہے ہیں، اپنی زندگی کے مقصد سے بھٹک کر کسی اور رخ کی طرف یہ قدم جا رہے ہیں، اور یہ قدم میرے اٹھنے والے یہ قدم جنت کی طرف جا رہے ہیں یا جہنم کی طرف، اور زندگی کے انمول لمحات جو گزرتے جا رہے ہیں کیا وہ اپنی منزل کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں یا اپنی منزل سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے مومن مسلمان کو پیدا کیا ہے اور اپنی زندگی کا مقصد سمجھتا ہے اور جانتا ہے، اور اس کو کچھ تھوڑی سی بھی فکر ہوتی ہے تو
تو وہ اپنے مقصد سے کبھی بھی نہیں بھٹکتا ہے، وہ صحیح راستہ نہیں بھول سکتا ہے، وہ جو قدم بھی اٹھائے گا سوچ سمجھ کر اٹھائے گا۔ زندگی کا مقصد قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، افحسبتم، کیا تم لوگ یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تم لوگوں کو عبث پیدا کیا ہے، فضول پیدا کیا ہے، اور تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ تو یہ سوچ نہیں ہے، اس طرح نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کا مقصد بھی بتلا دیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے جناتوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کے اطاعت، حضور علیہ السلام کے تعلیمات اور صحیح معنوں میں دین اور دینداری پر عمل کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب ہم میں سے اگر ایک مومن مسلمان اپنی زندگی کا مقصد وہ بھول جائے اور بھٹک جائے تو اللہ تعالیٰ کے اطاعت اور حضور علیہ السلام کے اطاعت سے نکل جاتا ہے۔ تو اصل مقصد مومن مسلمان کی زندگی کا یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین اور دینداری کے لیے پیدا کیا ہے، اطاعت اور پرہیزگاری کے لیے پیدا کیا ہے، حضور علیہ السلام کے تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ سوچتا رہے قدم بہ قدم یہ سوچتا رہے کہ مالک کی رضا کس میں ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کس میں ہے، میری فلاح اور کامیابی کس میں ہے۔ دیکھو دنیا میں ہم تگ و دوڑ کرتے ہیں، اگر کوئی مومن مسلمان یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی مرضی کی زندگی دنیا میں گزاروں، میرے پاس پیسہ ہو، دولت ہو، بیوی ہو، بچے ہوں، اور ہر قسم کی نمائشیں اور آرائشیں ہوں، اپنی مرضی کے مطابق میں سوؤں، اپنی مرضی کے مطابق میں اٹھوں، اپنی مرضی کے مطابق میں کھاؤں پیوں، کوئی تکلیف نہ ہو، پریشانی نہ ہو، تو یہ تو جنت کی زندگی ہے، یہ تو جنت والی زندگی ہے۔ دنیا میں تو جنت والی زندگی نہیں ہے، بلکہ جنت والی زندگی اور اپنی منچاہی زندگی، جیسے ہمارا جی چاہے گا ویسی زندگی گزارنی ہے، تو وہ تو قیامت کے دن جنت میں جا کر مومن مسلمان ایسی زندگی گزاریں گے۔ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اور یہ دنیا تو مشقتوں کی جگہ ہے، تکلیفوں اور پریشانیوں کی جگہ ہے۔ ان تمام تکلیفوں اور پریشانیوں اور مشقتوں کے باوجود مومن مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی زندگی کا مقصد پہچانے اور یہ سوچے اور سمجھے کہ میرے مالک کی رضا کس چیز میں، تکلیف آ گئی ہے، میرے مالک کی رضا اس میں، صبر کرو، مشقت میں پڑ گئے ہو، میرے مالک کی رضا اس میں، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی اس میں، صبر کرو، خوشی آ گئی ہے، میرے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی اس میں ہے، میں اس خوشی کو مومن مسلمانوں کے ساتھ بانٹ دوں، خوش ہو جاؤں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں۔ حضور علیہ السلام کی تعلیمات پر اور حضور علیہ السلام کے سنت طریقوں پر عمل کرنا میرے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہے، اسی پر مجھے عمل کرنا ہے۔ تو اپنی مرضی کی زندگی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ یہ دنیا یہ مومن مسلمان کے لیے ایک جیل خانہ ہے، قید خانہ ہے، و جنت الکافر، اور غیر مسلموں کے لیے یہ جنت ہے، آرائش اور زیبائشوں کی جگہ ہے۔ جیسے جیل میں ایک قیدی اپنی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزار رہا ہے، بلکہ وہاں قید خانے کے قوانین اور اصولوں کے مطابق زندگی گزارے گا، ان کے دیے ہوئے کپڑے پہنے گا، ان کے دیے ہوئے وقت میں کھانا کھائے گا،
ان کے جو بتائے ہوئے قواعد اور ضوابط ہیں اس کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ اور یہ جو قیدی ہوتا ہے اس کا دم گھٹتا ہے قید خانے میں کہ میں کس وقت اس قید خانے سے نکلوں گا۔ بین ہی اسی طرح مومن مسلمان کا معاملہ ہے دنیا میں کہ یہ دنیا میں مومن مسلمان یہ ایک قیدی کی طرح ہے۔ یہ اگر اس میں زندگی گزارے گا دنیا میں تو اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کے احکامات اور حضور علیہ السلام کے سنت طریقوں کے مطابق زندگی گزارے گا، اپنے طور طریقے نہیں اپنا سکتا ہے۔ اور اس دنیا میں مومن مسلمان کا دم بھی گھٹتا ہے کہ کس وقت وصال محبوب ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات ہو جائے، کس وقت موت ہو جائے۔ الموت جسر الی وصال الحبیبی، کہ یہ موت ایک پل ہے اپنے محبوب کے ساتھ ملاقات کرانے کے لیے۔ مومن مسلمان ہر وقت وہ موت کے لیے تیار رہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ مومن مسلمان کی زندگی ہے دنیا میں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارنا ہے۔ اور وہ جنت الکافر، غیر مسلموں کے لیے دنیا یہ جنت زیبائش و آرائش ہو، اور اپنے من اور اپنے جیسے ان کا جی چاہتا ہے تو وہ اپنی زندگی یہاں پر گزار رہے ہیں۔ بات کا مقصد یہ ہے کہ یہ اسلامی نیا سال شروع ہو گیا ہے، تو ہر مومن مسلمان اپنی زندگی پر نظر ڈالے کہ میری زندگی سے یہ سال نکل گیا ہے، میں جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا ہے، جس مقصد کے ساتھ مجھے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے، کیا اس مقصد کی طرف میں جا رہا ہوں؟ اللہ تعالیٰ کے اطاعت اور حضور علیہ السلام کے سنت طریقوں کے مطابق میں زندگی گزار رہا ہوں؟ میرے یہ قدم جنت کی طرف اٹھ رہے ہیں یا دوزخ کی طرف اٹھ رہے ہیں؟ میرے قدم نفس و شیطان کی تابعداری میں اٹھ رہے ہیں؟ یہ ساری چیزیں اس کو سوچنی چاہیے۔ اور یہ دنیا غموں کی جگہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، تحقیق کے ساتھ ہم نے اس انسان کو پیدا کیے مشقتوں میں، اور اس بات کے لیے، اس بات کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر مکہ مکرمہ کی قسم اٹھاتا ہوں، وانت حل بہذا البلد، اور آپ کے لیے اس شہر مکہ مکرمہ میں لڑائی حلال قرار دی جائے گی۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور علیہ السلام کے لیے لڑائی کرنا، وہاں پر قتال کرنا حلال قرار دے دیا گیا تھا، مکہ فتح ہو گیا تھا۔ ووالد وما ولد، اور باپ کی قسم اور اولاد کی قسم، حضرت آدم علیہ السلام کی قسم اور آدم علیہ السلام کے اولاد کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ تحقیق کے ساتھ ہم نے اس انسان کو مشقتوں میں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھائی ہیں۔ ہر وقت یہ مومن مسلمان انسان کو فطرتاً اللہ تعالیٰ نے مشقتوں میں پیدا کیا ہے۔ ہر وقت زندگی بھر مرتے دم تک قیامت کے دن بھی یہ مشقت میں ہوگا۔ پیدا ہونے سے پہلے مشقت میں، مادر رحم ماں کے پیٹ میں بچہ دانی میں محبوس ہوتا ہے، بند ہوتا ہے، تکلیف مشقت میں، پیدا ہونے کی مشقت، پھر ماں کا دودھ پینے میں مشقت، ماں کا دودھ چڑھانے میں مشقت، پھر اپنے زندگی معاش اور جوانی میں بڑھنے کی مشقت، اور اسی طرح اپنی زندگی گزارنے میں، شادی کرنے میں، بچے پیدا کرنے میں، ان کے لیے کمانے میں، ہر وقت مشقت میں ہوتا ہے۔ مرتے وقت بھی مشقت میں، قبر میں بھی مشقت، حشر میں بھی مشقت۔ تو یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مشقتوں میں پیدا کیا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، تحقیق کے ساتھ ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے، اور اس میں ایک تنبیہ ہے انسان کے لیے، ایک خبرداری ہے کہ خبردار ہو جاؤ۔ جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے مشقتوں میں پیدا کیا ہے، ہر وقت تک دوڑ میں رہتا ہے، مشقت میں رہتا ہے، تو عقل مند مومن مسلمان وہ ہے کہ وہ اپنی مشقت اور تگ دوڑ کو اللہ تعالیٰ کی رضا میں لگائے، اللہ تعالیٰ کی رضا میں لگائے۔
نہ کہ نفس و شیطان کی خوشی میں لگائے، نفس و شیطان کی تابعداری میں نہ لگائے۔ آپ جو تک دوڑ اور مشقت اٹھا رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا رکھو، اس میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی رکھو، اس مشقت اور تکلیف پر صبر کرو اور حضور علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرتے رہو۔ یہ ہے عقل مند انسان اور عقل مند مومن مسلمان کا کام یہی ہے۔ تو یہ دنیا مشقتوں کی جگہ ہے اور اپنی زندگی کا مقصد پہچاننا چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم دنیا میں آئے ہر وقت تکلیف اور پریشانی ہوتی ہے، تو دنیا ہے ہی پریشانیوں کا گھر۔ میں نے تو پہلے بتا دیا ہے، اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ میرے پاس پیسے ہوں، خوشی ہو، دولت ہو، بیوی ہو، بچے ہوں، مرضی سے کھاؤں پیوں سوؤں اٹھوں، تو یہ تو جنت والی زندگی ہے۔ دنیا میں جنت والی زندگی یہ محال ہے، یہ ناممکنات میں سے کبھی بھی نہیں ہو سکتا، یہ صرف جنت میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ بہرحال ہر مومن مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کا کچھ حساب اور کتاب لگائے اور گزرے ہوئے سال کے بارے میں سوچتا رہے کہ میں نے اس میں کیا پایا ہے اور کیا کھویا ہے۔ اور ایک سال پوری ایک بہت بڑی مدت ہوتی ہے، اس میں مختلف موسم آتے ہیں، مختلف ہوائیں چلتی ہیں، اور اسی طرح ہر قسم کے جاندار نباتات ان تمام پر وہ مختلف ادوار گزرتے ہیں سال میں، ان میں بڑھوتری ہوتی ہے، نمو ہوتی ہے، خشک بھی ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح انسان پر بھی مختلف کیفیات آتی رہتی ہے سال میں، اور اپنے سال کا پھر وہ جائزہ لے کہ میں نے اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا کتنے حاصل کیے، کتنے میں نے اس میں نیک اعمال کیے، اور میں نے اس اپنے سال کو کتنا قیمتی بنایا۔ اپنی زندگی کا مقصد میں تو نہیں بھولا ہوں، اور میری زندگی کا جو مقصد ہے اس سے کہیں ہٹا تو نہیں ہوں، اسی لیے گزرا ہوا وقت واپس نہیں آتا ہے، گزرا ہوا وقت واپس نہیں آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر مومن مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے وقت کو قیمتی بنائے۔ یہ زندگی کے جو اوقات اور لمحات ہیں ان کو قیمتی بنانا چاہیے، ان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ یہ زندگی ہے اسی مقصد کے لیے کہ ہم اپنی آخرت بنائیں، ہم اپنی قبر بنائیں، ہم اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کریں، حضور علیہ السلام کے تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں۔ یہ مومن مسلمان کی زندگی کا مقصد ہے، اور یہ عمر دی گئی اسی لیے ہے۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے والعصر ان الانسان لفی خسر۔ دیکھو والعصر قسم زمانے کی، مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قسم اٹھانا زمانے کے بارے میں، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان خسارے میں ہے، تو قسم اور جواب قسم ان دونوں میں مطابقت نہیں آتی ہے۔ قسم زمانے کی انسان خسارے میں، کوئی مناسبت ہے؟ نہیں آ رہی ہے مناسبت، لیکن مناسبت ہے۔ مفسرین حضرات فرماتے ہیں مناسبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم اٹھائی اور پھر فرمایا کہ انسان خسارے میں ہے، تو مقصد یہ ہے کہ اس قسم اٹھانے میں مومن مسلمان کو ایک تنبیہ ہے، اس کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ خبردار ہو جاؤ، تمہارے پاس یہ زمانہ، یہ اوقات، یہ زندگی، یہ لمحات، یہ ساعات، یہ گھنٹے، یہ سیکنڈ، یہ بہت قیمتی سرمایہ ہے، یہ بہت قیمتی سرمایہ ہے، اس کو ضائع مت کرو، اس کو ضائع مت کرو۔ جو وقت تیرے ہاتھ سے نکل گیا پھر وہ واپس نہیں آ سکتا ہے۔ تو وقت یہ ایک عظیم الشان نعمت ہے، بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی انسان پر، اور قیمتی اور انمول نعمتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا اگر زندگی بھر ایک مومن مسلمان سجدے میں پڑا رہے اور شکر ادا کرتا رہے تو قیامت تک اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن ان نعمتوں میں کچھ نعمتیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت زیادہ قدر کی ہوتی ہیں، بہت اہمیت والی ہوتی ہیں، اور انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے وقت۔ یہ وقت بہت قیمتی چیز ہے۔ نفس و شیطان میں مومن مسلمان کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے،
ہم جیسے ہم دنیاوی کام کر رہے ہیں نا، سب کو ٹرخا رہے ہیں، بٹ ٹھیک ہے یار جگاڑ کر دو بس ٹھیک ہے، ہم اپنے وقت کو بھی اسی طرح ٹرخا رہے ہیں اور جگاڑ دے رہے ہیں، بس ٹھیک ہے پھر ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، پھر کبھی نیکی کر لیں گے، پھر کبھی نماز پڑھ لیں گے، ابھی تو مرنا نہیں ہے، جینا ہے، جوانی ہے، بڑھاپے میں مریں گے، یہ کسی کو بھی پتہ نہیں ہوتا ہے۔ ہم اسی طرح وہ لارے لپے لگا رہے ہیں وقت کو بھی، اپنا وقت ہم ضائع کر رہے ہیں، وقت ہم ضائع کر رہے ہیں، حالانکہ وقت اللہ تعالیٰ کی ان عظیم الشان نعمتوں میں سے ایک قیمتی نعمت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے۔ سورۃ العصر میں نے آپ کو بتا دیا، والعصر، دوسرے مختلف مقامات پر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا اوقات پر قسم اٹھانا، اس سے وقت کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر وقت پر قسم اٹھائی ہے، تو یہ وقت پر قسم اٹھانا اس وقت کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے، اس وقت کا قیمتی ہونا ظاہر ہوتا ہے اور عظیم الشان ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ اور یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کمتر چیزوں پر قسم نہیں اٹھاتے ہیں، جب بھی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے تو بالاتر اور عظیم الشان چیزوں پر قسم اٹھائی ہے، اور یہ وقت بھی انہی چیزوں میں سے ایک چیز ہے جو عظیم الشان اور بالاتر اور قیمتی چیز ہے۔ والفجر ولیال عشر، قسم صبح کی، ولیال عشر، 10 راتوں کی، صبح کا وقت ہو گیا، 10 راتوں کا ہو گیا۔ واللیل اذا یغشی، قسم رات کی جب وہ چھا جائے۔ والنہار اذا تجلی، قسم دن کی جب وہ روشن ہو جائے۔ چاشت کے وقت کی قسم اور رات کی۔ والضحیٰ واللیل اذا سجی، قسم چاشت کی، واللیل اذا سجی، اور رات کی۔ تو ان آیات میں مختلف اوقات کی قسمیں اللہ تعالیٰ نے اٹھائی ہیں، تو معلوم ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ معمولی چیز پر قسم نہیں اٹھاتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ قیمتی چیز پر قسم اٹھاتے ہیں، اور یہ وقت قیمتی چیز ہے، اور ان قسموں کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسان کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ جاگ جاؤ، خبردار ہو جاؤ، تمہارے پاس یہ اوقات اور یہ زندگی کے لمحات یہ بہت زیادہ قیمتی ہیں، یہ تمہاری آخرت کا سرمایہ ہے، تمہاری آخرت اور تمہاری قبر اور جنت اور دوزخ اسی پر موقوف ہے۔ اگر ان اوقات کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے استعمال کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائیں گے، قبر میں راحت کے ساتھ پڑے رہو گے، اور اگر ان اوقات اور لمحات کو ضائع کر دو گے تو ان کا تمہیں حساب دینا پڑے گا، ان کا تمہیں حساب دینا پڑے گا، ایک ایک لمحے کا، اور میدان حشر میں یہ سوالات کیے جائیں گے، تمام لوگ ہوں گے، اولین اور آخرین ہوں گے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ حضور علیہ السلام سے روایت فرماتے ہیں، قال لا تزول قدم ابن آدم، کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا آدم کے بیٹے، آدم علیہ السلام کے بیٹے، اس کے قدم اپنی جگہ سے نہیں سرکیں گے، اپنی جگہ سے بالکل نہیں ہٹیں گے، حتیٰ یسأل عن خمس، یہاں تک کہ اس سے 5 چیزوں کے متعلق سوال نہ ہو جائے۔ جتنا اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی سوال کا جواب دینا مشکل ہے، اس سے بہت زیادہ دنیا میں عمل کرنا آسان ہے۔ دنیا میں عمل کرو، وقت قیمتی کرو، جس چیز کے متعلق تجھ سے سوال ہوگا اس کو ضائع مت کرو، تم اس سوال میں پاس ہو جاؤ گے۔ عن عمرہ فیما افناہ، پہلا سوال یہ کیا جائے گا کہ عمر کہاں پر گزاری ہے، فیما افناہ، اپنی عمر کو کہاں پر فنا کیا ہے، کہاں پر ختم کیا ہے۔ وعن شبابی فیما ابلاہ، جوانی کے متعلق سوال کیا جائے گا، جوانی کو کہاں پرانا کیا ہے، کیسے جوانی گزاری۔ جوانی کی بہت بڑی اہمیت ہے نا، قرآن اور حدیث کے حوالے سے جوانی کی بہت بڑی اہمیت ہے، بڑھاپے کی نہیں ہے۔ یہ جوانی کا ایک سجدہ ہوتا ہے جو بڑھاپے کے 1000 سجدوں سے بہتر ہے۔
جوانی کی ایک نیکی ہوتی ہے جو بڑھاپے کی ہزاروں نیکیوں سے بہتر ہوتی ہے۔ بڑھاپے میں تو آدمی ہل نہیں سکتے تو نیکی کیا کرے گا؟ جوانی کو اہمیت دی گئی ہے قرآن اور حدیث میں کہ جوانی میں نوجوان شخص کے بازو میں طاقت ہوتی ہے، وہ سہارا بن سکتا ہے، وہ ہر ایک کارنامہ سر انجام دے سکتا ہے، اس میں نفس و شیطان سے لڑنے کی ایک طاقت ہوتی ہے، وہ خیر کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے پوری قوم کے لیے اور بربادی کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے پوری قوم کے لیے۔ معاشرے کا اصل وجود نوجوانوں، بڑھاپے تو گھر میں بیٹھے رہتے ہیں یا مسجد میں ہوتے ہیں یا حجروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، اصل معاشرے کا وجود جوانوں سے ہے۔ بہرحال عن شبابی فیما ابلاہو، جوانی کو کہاں پرانا کیا ہے؟ حدیث میں ہے نا، النساء حبائل الشیطان، کہ یہ عورتیں یہ شیطان کے جال ہیں، والشباب شعبۃ من الجنون، اور یہ جوانی یہ پاگل پن کا ایک حصہ ہے۔ جوانی میں آدمی پاگل ہوتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، کیا ہو گیا کیا نہیں ہوگا، بالکل کسی کام کے نتیجے پر وہ نہیں پہنچتا ہے، نہ پہنچتا ہے اور نہ پہنچنا چاہتا ہے۔ تو الشباب شعبۃ من الجنون، یہ پاگل پن کا ایک حصہ ہے، یہ ایسا وہ دوران ہوتا ہے۔ وعن مالہ، مال کے متعلق پوچھا جائے گا، من این اکتسبہ، کہاں سے کمایا ہے، حرام ہے حلال ہے، کیسے کمایا ہے؟ ہم کام کر رہے ہیں نا، محنت کر رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں، ہمیں اپنے زندگی پر نظر ڈالنی چاہیے کہ میں یہاں محنت کر رہا ہوں، ڈیوٹی کر رہا ہوں، نوکری کر رہا ہوں، کیسے کر رہا ہوں؟ میرا وقت، جو مالک کو میں وقت دے رہا ہوں اور اس وقت کا عوض مجھے مل رہا ہے، مجھے پیسے مل رہے ہیں، وہ وقت میں اس کا قیمتی کر رہا ہوں یا ضائع کر رہا ہوں؟ میں ایمانداری کا مظاہرہ کر رہا ہوں یا بے ایمانی کا مظاہرہ کر رہا ہوں؟ مجھے جو عوض مل رہا ہے، جو بدلہ مل رہا ہے، مال مل رہا ہے، وہ حلال کر رہا ہوں یا حرام ہو رہا ہے؟ یہ ساری چیزیں ہماری زندگی کا جزء لازم ہے، جزء لا ینفک ہے۔ ہر وقت مومن مسلمان کی ذمہ داری کہ وہ سوچتا رہے کہ میں حرام کما رہا ہوں، اپنے اولاد کو حرام کھلا رہا ہوں، ماں باپ کو حرام دے رہا ہوں، میں وقت ضائع کر رہا ہوں، اپنا وقت بھی ضائع کر رہا ہوں، مال کس طریقے سے کما رہا ہوں، من این اکتسبہ، کہاں سے مال کمایا ہے؟ اس سوال کا جواب اللہ تعالیٰ کے سامنے دینا ہے۔ تو یہ مومن مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ سوچے۔ اور چوتھا سوال ہوگا وفیما انفق، وہ اپنے مال کو کہاں خرچ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے خرچ کیا ہے یا اپنے نفس اور شیطان کو خوش کرنے کے لیے خرچ کیا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال کی اصل شکر یہ ہے کہ اس کو اپنی صحیح جگہ پر خرچ کرو۔ مال بھی تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ نعمت دے دی ہے، اس نعمت کو اللہ تعالیٰ کے خلاف خرچ مت کرو، اس نعمت کی ناشکری اس طور پر مت کرو کہ اسے اللہ تعالیٰ کے خلاف خرچ کرتے رہو، حرام کاریوں میں، غلط کاریوں میں، بدکاریوں میں، زنا کاریوں میں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں خرچ کرتے رہو، یہ غلط ہے۔ اس مال کے متعلق تجھ سے پوچھا جائے گا کہ کہاں پر خرچ کیا ہے؟ میری رضا کے لیے خرچ کیا تھا یا اپنے نفس اور شیطان کو خوش کرنے کے لیے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، حلال مال کمایا، ماں باپ پر خرچ کیا، بیوی بچوں پر خرچ کیا، معاشرے میں غریب غربا پر خرچ کیا، اچھی چیز خریدو، اچھا کھاؤ، تمہارا جی کر رہے کہ میں خود بھی اچھا کھاؤں، اپنے ماں باپ، اپنے اہل و عیال، اپنے ماتحت و دس نگروں سب کو اچھا کھلاؤں، اس سے بھی اچھا کھلاؤں۔ وہ غلط جگہ نہیں خرچ ہو رہا ہے، اچھی جگہ خرچ ہو رہا ہے، بجائے اس کے نفس شیطان کے دھوکے میں آ کر اس کو آپ خرچ کریں۔ اور پانچواں سوال یہ کیا جائے گا وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، اس علم پر کتنا عمل کیا ہے جو علم تو نے حاصل کیا تھا۔
علم صرف یہ نہیں ہے کہ تم 10 سال 11 سال 8 سال مدرسے میں پڑھو اور صرف مولوی صاحب سے پوچھا جائے گا ہاں مولوی صاحب 10 کتنا عمل کتنے یا پڑھے علم تھے. جو چیز تمہارے علم میں آ گئی ہے وہ تمہارا علم ہے، اس پر عمل کیا یا نہیں کیا. تمہارے علم میں آ گئے نماز روزہ حج زکوٰۃ نکاح طلاق خرید و فروخت سود حرام حلال، یہ چیزیں تمہارے علم میں ہیں، تمہیں پتہ یہ چیز حرام ہے ناجائز ہے پھر بھی کر رہے ہو. کتنا عمل کیا اس علم پر جو تمہارے پاس تھا. صرف یہ علم نہیں ہے کہ 8 سال 10 سال مدرسے میں پڑھو گے تو اس سے پوچھا جائے گا. اب خود کو خود دیکھو، اپنے گریبان میں دیکھو کہ میرے پاس دین اور دینداری اللہ تعالیٰ کے احکامات کا کتنا علم ہے، اس پر میں کتنا عمل کر رہا ہوں، کیسے عمل کر رہا ہوں، کتنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں لگا ہوں اور اس علم کو ضائع کر رہا ہوں. تو ہر مومن مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ قیامت کے دن ان سوالات کے جوابات اللہ تعالیٰ کے حضور میں دینے کو تیار رہنا چاہیے. کیا ہم اللہ تعالیٰ کی ادا کردہ نعمتوں کا حق ادا کر رہے ہیں؟ کتنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اور وقت جیسی عظیم الشان نعمت کو ہم ضائع کر رہے ہیں. ان سوالات کے جوابات کے لیے ہم میں سے ہر مومن مسلمان کو وہ سوچنا چاہیے. تو وقت کی قدر کرنی چاہیے، زندگی کی قدر کرنی چاہیے، ان لمحات اور ان ساعات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، ان کو قیمتی بنانا چاہیے. 1 سال اسلامی 1 سال ہماری زندگی سے چلا گیا ہے، یہ نیا سال شروع ہو رہا ہے، ہم اس کو قیمتی بنائیں، اپنی زندگی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. جس وقت اسرائیل علیہ السلام روح لے اس وقت ہنسی ہنسی روح دے دو، اس کو ہنستے ہوئے اس کو روح دے دو میں اپنی زندگی اچھی گزار چکا ہوں، میں نے اپنا وقت ضائع نہیں کیا، عمر ضائع نہیں کیے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کیے، حضور علیہ السلام کے سنت طریقوں کو نہیں چھوڑے، خوشی خوشی لے لے میرا یہ روح. لیکن وہ تن بدن بہت تڑپتا ہے جو اپنا وقت ضائع کر چکا ہوتا ہے کہ میری روح مجھ سے مت لو، مجھے تھوڑا وقت دے دو. وقت پھر کے دور ہوتا ہے، وقت پھر نہیں ہوتا ہے. اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، جب موت آ جاتی ہے تو نہ ساتھ آگے نہ ساتھ پیچھے. تو ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے اوقات کا جائزہ لینا چاہیے اور اپنی زندگی اور اپنے اوقات کو قیمتی بنانا چاہیے. یہ مشقتوں کا گھر ہے، اس میں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور حضور علیہ السلام کے سنت طریقوں کو اپنے سامنے رکھ کر زندگی گزارنا چاہیے. دعا کرو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی اور اپنے اوقات کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے. ان اوقات اور اپنی زندگی کو ضائع کرنے سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی. وقت یہ ایک عظیم الشان نعمت ہے، بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی انسان پر اور قیمتی اور انمول نعمتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا اگر زندگی بھر ایک مومن مسلمان سجدے میں پڑا رہے اور شکر ادا کرتا رہے تو قیامت تک اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا ہے. لیکن ان نعمتوں میں کچھ نعمتیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت زیادہ قدر کی ہوتی ہیں، بہت اہمیت والی ہوتی ہیں، اور انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے وقت. یہ وقت بہت قیمتی چیز ہے. نفس و شیطان میں مومن مسلمان کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے. جیسے ہم دنیاوی کام کر رہے ہیں نا، سب کو ٹرخا رہے ہیں، بس ٹھیک ہے یار جگاڑ کر دو بس ٹھیک ہے. ہم اپنے وقت کو بھی اسی طرح ٹرخا رہے ہیں اور جگاڑ دے رہے ہیں، بس ٹھیک ہے پھر ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، پھر کبھی نیکی کر لیں گے، پھر کبھی نماز پڑھ لیں گے، ابھی تو مرنا نہیں ہے، جینا ہے، جوانی ہے، بڑھاپے میں مریں گے، یہ کسی کو بھی پتہ نہیں ہوتا ہے. ہم اسی طرح وہ لارے لپے لگا رہے ہیں وقت کو بھی، اپنا وقت ہم ضائع کر رہے ہیں، وقت ہم ضائع کر رہے ہیں. حالانکہ وقت اللہ تعالیٰ کی ان عظیم الشان نعمتوں میں سے ایک قیمتی نعمت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے. سورۃ العصر میں نے آپ کو بتا دیا والعصر،
دوسرے مختلف مقامات پر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا اوقات پر قسم اٹھانا، اس سے وقت کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر وقت پر قسم اٹھائی ہے، تو یہ وقت پر قسم اٹھانا اس وقت کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے، اس وقت کا قیمتی ہونا ظاہر ہوتا ہے اور عظیم الشان ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ اور یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کمتر چیزوں پر قسم نہیں اٹھاتے ہیں، جب بھی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے تو بالاتر اور عظیم الشان چیزوں پر قسم اٹھائی ہے، اور یہ وقت بھی انہی چیزوں میں سے ایک چیز ہے جو عظیم الشان اور بالاتر اور قیمتی چیز ہے۔ والفجر ولیال عشر، قسم صبح کی، ولیال عشر 10 راتوں کی، صبح کا وقت ہو گیا، 10 راتوں کا ہو گیا۔ واللیل اذا یغشی، قسم رات کی جب وہ چھا جائے۔ والنہار اذا تجلی، قسم دن کی جب وہ روشن ہو جائے۔ چاشت کے وقت کی قسم اور رات کی۔ والضحیٰ واللیل اذا سجی، قسم چاشت کی، واللیل اذا سجی اور رات کی۔ تو ان آیات میں مختلف اوقات کی قسمیں اللہ تعالیٰ نے اٹھائی ہیں، تو معلوم ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ معمولی چیز پر قسم نہیں اٹھاتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ قیمتی چیز پر قسم اٹھاتے ہیں، اور یہ وقت قیمتی چیز ہے، اور ان قسموں کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسان کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ جاگ جاؤ، خبردار ہو جاؤ، تمہارے پاس یہ اوقات اور یہ زندگی کے لمحات یہ بہت زیادہ قیمتی ہیں، یہ تمہاری آخرت کا سرمایہ ہے، تمہاری آخرت اور تمہاری قبر اور جنت اور دوزخ اسی پر موقوف ہے۔ اگر ان اوقات کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے استعمال کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائیں گے، قبر میں راحت کے ساتھ پڑے رہو گے، اور اگر ان اوقات اور لمحات کو ضائع کر دو گے تو ان کا تمہیں حساب دینا پڑے گا، ان کا تمہیں حساب دینا پڑے گا، ایک ایک لمحے کا، اور میدان حشر میں یہ سوالات کیے جائیں گے، تمام لوگ ہوں گے، اولین اور آخرین ہوں گے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ حضور علیہ السلام سے روایت فرماتے ہیں، قال لا تزول قدما ابن آدم، کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا آدم کے بیٹے، آدم علیہ السلام کے بیٹے، اس کے قدم اپنی جگہ سے نہیں سرکیں گے، اپنی جگہ سے بالکل نہیں ہٹیں گے، حتیٰ یسأل عن خمس، یہاں تک کہ اس سے 5 چیزوں کے متعلق سوال نہ ہو جائے۔ جتنا اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی سوال کا جواب دینا مشکل ہے، اس سے بہت زیادہ دنیا میں عمل کرنا آسان ہے۔ دنیا میں عمل کرو، وقت قیمتی کرو، جس چیز کے متعلق تجھ سے سوال ہوگا اس کو ضائع مت کرو، تم اس سوال میں پاس ہو جاؤ گے۔ عن عمرہ فیما افناہ، پہلا سوال یہ کیا جائے گا کہ عمر کہاں پر گزاری ہے۔ فیما افناہ، اپنی عمر کو کہاں پر فنا کیا ہے، کہاں پر ختم کیا ہے۔ وعن شبابی فیما ابلاہ، جوانی کے متعلق سوال کیا جائے گا، جوانی کو کہاں پرانا کیا ہے، کیسے جوانی گزاری۔ جوانی کی بہت بڑی اہمیت ہے نا، قرآن اور حدیث کے حوالے سے جوانی کی بہت بڑی اہمیت ہے، بڑھاپے کی نہیں ہے۔ یہ جوانی کا ایک سجدہ ہوتا ہے جو بڑھاپے کے 1000 سجدوں سے بہتر ہے۔ جوانی کی ایک نیکی ہوتی ہے جو بڑھاپے کے ہزاروں نیکیوں سے بہتر ہوتی ہے۔ بڑھاپے میں تو آدمی ہل نہیں سکتے تو نیکی کیا کرے گا۔ جوانی کو اہمیت دی گئی ہے قرآن اور حدیث میں کہ جوانی میں نوجوان شخص کے بازو میں طاقت ہوتی ہے، وہ سہارا بن سکتا ہے، وہ ہر ایک کارنامہ سر انجام دے سکتا ہے، اس میں نفس و شیطان سے لڑنے کی ایک طاقت ہوتی ہے، وہ خیر کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے پوری قوم کے لیے، اور بربادی کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے پوری قوم کے لیے۔ معاشرے کا اصل وجود نوجوانوں، بڑھاپے تو گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، یا مسجد میں ہوتے ہیں یا حجروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، اصل معاشرے کا وجود جوانوں سے ہے۔ بہرحال عن شبابی فیما ابلاہ، جوانی کو کہاں پرانا کیا ہے، حدیث میں ہے نا، النساء حبائل الشیطان، کہ یہ عورتیں
یہ شیطان کے جال ہیں۔ والشباب شعبۃ من الجنون، اور یہ جوانی یہ پاگل پن کا ایک حصہ ہے۔ جوانی میں آدمی پاگل ہوتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، کیا ہو گیا کیا نہیں ہوگا، بالکل کسی کام کے نتیجے پر وہ نہیں پہنچتا ہے، نہ پہنچتا ہے اور نہ پہنچنا چاہتا ہے۔ تو الشباب شعبۃ من الجنون، یہ پاگل پن کا ایک حصہ ہے، یہ ایسا وہ دوران ہوتا ہے۔ وعن مالہ، مال کے متعلق پوچھا جائے گا، من این اکتسبہ، کہاں سے کمایا ہے، حرام ہے حلال ہے، کیسے کمایا ہے۔ ہم کام کر رہے ہیں نا، محنت کر رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں، ہمیں اپنے زندگی پر نظر ڈالنی چاہیے کہ میں یہاں محنت کر رہا ہوں، ڈیوٹی کر رہا ہوں، نوکری کر رہا ہوں، کیسے کر رہا ہوں۔ میرا وقت جو مالک کو میں وقت دے رہا ہوں اور اس وقت کا عوض مجھے مل رہا ہے، مجھے پیسے مل رہے ہیں، وہ وقت میں اس کا قیمتی کر رہا ہوں یا ضائع کر رہا ہوں۔ میں ایمانداری کا مظاہرہ کر رہا ہوں یا بے ایمانی کا مظاہرہ کر رہا ہوں۔ مجھے جو عوض مل رہا ہے، جو بدلہ مل رہا ہے، مال مل رہا ہے، وہ حلال کر رہا ہوں یا حرام ہو رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہماری زندگی کا جزء لازم ہے، جزء لا ينفک ہے۔ ہر وقت مومن مسلمان کی ذمہ داری کہ وہ سوچتا رہے کہ میں حرام کما رہا ہوں، اپنے اولاد کو حرام کھلا رہا ہوں، ماں باپ کو حرام دے رہا ہوں، میں وقت ضائع کر رہا ہوں، اپنا وقت بھی ضائع کر رہا ہوں، مال کس طریقے سے کما رہا ہوں، من این اکتسبہ، کہاں سے مال کمایا ہے۔ اس سوال کا جواب اللہ تعالیٰ کے سامنے دینا ہے۔ تو یہ مومن مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ سوچے۔ اور چوتھا سوال ہوگا وفیما انفق، اپنے مال کو کہاں خرچ کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے خرچ کیا ہے یا اپنے نفس اور شیطان کو خوش کرنے کے لیے خرچ کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال کی اصل شکر یہ ہے کہ اس کو اپنی صحیح جگہ پر خرچ کرو۔ مال بھی تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ نعمت دے دی ہے، اس نعمت کو اللہ تعالیٰ کے خلاف خرچ مت کرو، اس نعمت کی ناشکری اس طور پر مت کرو کہ اسے اللہ تعالیٰ کے خلاف خرچ کرتے رہو، حرام کاریوں میں، غلط کاریوں میں، بدکاریوں میں، زناکاریوں میں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں خرچ کرتے رہو، یہ غلط ہے۔ اس مال کے متعلق تو اس سے پوچھا جائے گا کہ کہاں پر خرچ کیا ہے، میری رضا کے لیے خرچ کیا تھا یا اپنے نفس اور شیطان کو خوش کرنے کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، حلال مال کمایا، ماں باپ پر خرچ کیا، بیوی بچوں پر خرچ کیا، معاشرے میں غریب غربا پر خرچ کیا۔ اچھی چیز خریدو، اچھا کھاؤ، تمہارا جی کر رہے کہ میں خود بھی اچھا کھاؤں، اپنے ماں باپ، اپنے اہل و عیال، اپنے ماتحت و دس نگروں سب کو اچھا کھلاؤں، اس سے بھی اچھا کھلاؤں۔ وہ غلط جگہ نہیں خرچ ہو رہا، اچھی جگہ خرچ ہو رہا ہے، بجائے اس کے نفس شیطان کے دھوکے میں آ کر اس کو آپ خرچ کریں۔ اور پانچواں سوال یہ کیا جائے گا وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، اس علم پر کتنا عمل کیا ہے جو علم تو نے حاصل کیا تھا۔ علم صرف یہ نہیں ہے کہ تم 10 سال 11 سال 8 سال مدرسے میں پڑھو اور صرف مولوی صاحب سے پوچھا جائے گا ہاں مولوی صاحب 10 کتنا عمل کتنے اپنے علم تھے۔ جو چیز تمہارے علم میں آ گئی ہے وہ تمہارا علم ہے، اس پر عمل کیا یا نہیں کیا۔ تمہارے علم میں آ گئے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نکاح، طلاق، خرید و فروخت، سود، حرام حلال، یہ چیزیں تمہارے علم میں ہیں، تمہیں پتہ یہ چیز حرام ہے ناجائز ہے پھر بھی کر رہے ہو۔ کتنا عمل کیا اس علم پر جو تمہارے پاس تھا۔ صرف یہ علم نہیں ہے کہ 8 سال 10 سال مدرسے میں پڑھو گے تو اس سے پوچھا جائے گا۔ اب خود کو خود دیکھو، اپنے گریبان میں دیکھو کہ میرے پاس دین اور دینداری، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا کتنا علم ہے، اس پر میں کتنا عمل کر رہا ہوں، کیسے عمل کر رہا ہوں، کتنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں لگا ہوا ہوں اور اس علم کو ضائع کر رہا ہوں۔
تو ہر مومن مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ قیامت کے دن ان سوالات کے جوابات اللہ تعالیٰ کے حضور میں دینے کو تیار رہنا چاہیے۔ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے ادا کردہ نعمتوں کا حق ادا کر رہے ہیں؟ کتنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اور وقت جیسی عظیم الشان نعمت کو ہم ضائع کر رہے ہیں۔ ان سوالات کے جوابات کے لیے ہم میں سے ہر مومن مسلمان کو وہ سوچنا چاہیے۔ تو وقت کی قدر کرنی چاہیے، زندگی کی قدر کرنی چاہیے، ان لمحات اور ان ساعات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، ان کو قیمتی بنانا چاہیے۔ ایک سال اسلامی، ایک سال ہماری زندگی سے چلا گیا ہے، یہ نیا سال شروع ہو رہا ہے، ہم اس کو قیمتی بنائیں، اپنی زندگی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ جس وقت اسرائیل علیہ السلام روح لے، اس وقت ہنسی ہنسی روح دے دو اس کو، ہنستے ہوئے اس کو روح دے دو میں اپنی زندگی اچھی گزار چکا ہوں، میں نے اپنا وقت ضائع نہیں کیا، عمر ضائع نہیں کیے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کیے، حضور علیہ السلام کے سنت طریقوں کو نہیں چھوڑے، خوشی خوشی لے لے میرا یہ روح۔ لیکن وہ تن بدن بہت تڑپتا ہے جو اپنا وقت ضائع کر چکا ہوتا ہے کہ میری روح مجھ سے مت لو، مجھے تھوڑا وقت دے دو۔ وقت پھر کے تو ہوتا ہے، وقت پھر نہیں ہوتا ہے۔ اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، جب موت آ جاتے تو نہ ساتھ آگے نہ ساتھ پیچھے۔ تو ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے اوقات کا جائزہ لینا چاہیے اور اپنی زندگی اور اپنے اوقات کو قیمتی بنانا چاہیے۔ یہ مشقتوں کا گھر ہے، اس میں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور حضور علیہ السلام کے سنت طریقوں کو اپنے سامنے رکھ کر زندگی گزارنا چاہیے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی اور اپنے اوقات کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اوقات اور اپنی زندگی کو ضائع کرنے سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، صدق الله العلي العظيم۔ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له، اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اسلامی نیا سال اور وقت کی اہمیت اور قدر۔ اسلامی نیا سال شروع ہو چکا ہے اور ہر مومن مسلمان کو اپنی زندگی کا مقصد وہ جاننا ضروری ہے، اور اپنی زندگی کا جو مقصد ہے اس مقصد کو پانے کے لیے تگ و دوڑ اور اللہ تعالیٰ کے اطاعت اور حضور علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارنا ضروری ہے۔ اور نیا اسلامی سال شروع ہو گیا ہے تو اپنی عمر کے قیمتی لمحات کے بارے میں کچھ غور اور فکر کرنی چاہیے کہ ہم مسلمانوں کو اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ یہ کس رخ پر جا رہی ہے، کس طرف جا رہی ہے۔ کیا میرے یہ اٹھنے والے قدم اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت میں جس مقصد کے لیے میں پیدا کیا گیا ہوں اس مقصد کی طرف جا رہے ہیں، یا میرے یہ قدم غلط رخ کی طرف جا رہے ہیں، نفس و شیطان کی تابعداری میں جا رہے ہیں، اپنے زندگی کے مقصد سے بھٹک کر کسی اور رخ کی طرف یہ قدم جا رہے ہیں، اور یہ قدم میرے اٹھنے والے یہ قدم جنت کی طرف جا رہے ہیں یا جہنم کی طرف۔ اور زندگی کے انمول لمحات جو گزرتے جا رہے ہیں، کیا وہ اپنی منزل کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں یا اپنی منزل سے بھٹکے ہوئے ہیں؟ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے مومن مسلمان کو پیدا کیا ہے اور اپنی زندگی کا مقصد سمجھتا ہے اور جانتا ہے، اور اس کو کچھ تھوڑی سی بھی فکر ہوتی ہے تو وہ اپنے مقصد سے کبھی بھی نہیں بھٹکتا ہے، وہ صحیح راستہ نہیں بھول سکتا ہے، وہ جو قدم بھی اٹھائے گا سوچ سمجھ کر اٹھائے گا۔ زندگی کا مقصد قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ افحسبتم، کیا تم لوگ یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تم لوگوں کو عبث پیدا کیا ہے، فضول پیدا کیا ہے، اور تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ تو یہ سوچ نہیں ہے، اس طرح نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کا مقصد بھی بتلا دیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے جناتوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے اطاعت، حضور علیہ السلام کے تعلیمات اور صحیح معنوں میں دین اور دینداری پر عمل کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب ہم میں سے اگر ایک مومن مسلمان اپنی زندگی کا مقصد وہ بھول جائے اور بھٹک جائے تو اللہ تعالیٰ کے اطاعت اور حضور علیہ السلام کے اطاعت سے نکل جاتا ہے۔ تو اصل مقصد مومن مسلمان کی زندگی کا یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین اور دینداری کے لیے پیدا کیا ہے، اطاعت اور پرہیزگاری کے لیے پیدا کیا ہے، حضور علیہ السلام کے تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ سوچتا رہے قدم پہ قدم، قدم بہ قدم یہ سوچتا رہے کہ مالک کی رضا کس میں ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کس میں ہے، میری فلاح اور کامیابی کس میں ہے۔ دیکھو دنیا میں ہم تگ و دوڑ کرتے ہیں، اگر کوئی مومن مسلمان یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی مرضی کی زندگی دنیا میں گزاروں، میرے پاس پیسہ ہو، دولت ہو، بیوی ہو، بچے ہوں، اور ہر قسم کی نمائشیں اور آرائشیں ہوں، اپنی مرضی کے مطابق میں سوؤں، اپنی مرضی کے مطابق میں اٹھوں، اپنی مرضی کے مطابق میں کھاؤں پیوں، کوئی تکلیف نہ ہو، پریشانی نہ ہو، تو یہ تو جنت کی زندگی ہے، یہ تو جنت والی زندگی ہے۔ دنیا میں تو جنت والی زندگی نہیں ہے۔
بلکہ جنت والی زندگی اور اپنی منچاہی زندگی جیسے ہمارا جی چاہے گا ویسی زندگی گزارنی ہے، تو وہ تو قیامت کے دن جنت میں جا کر مومن مسلمان ایسی زندگی گزاریں گے۔ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اور یہ دنیا تو مشقتوں کی جگہ ہے، تکلیفوں اور پریشانیوں کی جگہ ہے۔ ان تمام تکلیفوں اور پریشانیوں اور مشقتوں کے باوجود مومن مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی زندگی کا مقصد پہچانے اور یہ سوچے اور سمجھے کہ میرے مالک کی رضا کس چیز میں ہے۔ تکلیف آ گئی ہے، میرے مالک کی رضا اس میں، صبر کرو۔ مشقت میں پڑ گئے ہو، میرے مالک کی رضا اس میں، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی اس میں، صبر کرو۔ خوشی آ گئی ہے، میرے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی اس میں ہے، میں اس خوشی کو مومن مسلمانوں کے ساتھ بانٹ دوں، خوش ہو جاؤں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں۔ حضور علیہ السلام کی تعلیمات پر اور حضور علیہ السلام کے سنت طریقوں پر عمل کرنا میرے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہے، اسی پر مجھے عمل کرنا ہے۔ تو اپنی مرضی کی زندگی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق، اپنی مرضی کی زندگی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ یہ دنیا، یہ مومن مسلمان کے لیے ایک جیل خانہ ہے، قید خانہ ہے، و جنت الکافر، اور غیر مسلموں کے لیے یہ جنت ہے، آرائشوں اور زیبائشوں کی جگہ ہے۔ جیسے جیل میں ایک قیدی اپنی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزار رہا ہے، بلکہ وہاں قید خانے کے قوانین اور اصولوں کے مطابق زندگی گزارے گا، ان کے دیے ہوئے کپڑے پہنے گا، ان کے دیے ہوئے وقت میں کھانا کھائے گا، ان کے جو بتائے ہوئے قواعد اور ضوابط ہیں اس کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ اور یہ جو قیدی ہوتا ہے اس کا دم گھٹتا ہے قید خانے میں کہ میں کس وقت اس قید خانے سے نکلوں گا۔ بین ہی اسی طرح مومن مسلمان کا معاملہ ہے دنیا میں، کہ یہ دنیا میں مومن مسلمان یہ ایک قیدی کی طرح ہے، یہ اگر اس میں زندگی گزارے گا دنیا میں تو اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کے احکامات اور حضور علیہ السلام کے سنت طریقوں کے مطابق زندگی گزارے گا، اپنے طور طریقے نہیں اپنا سکتا ہے۔ اور اس دنیا میں مومن مسلمان کا دم بھی گھٹتا ہے کہ کس وقت وصال محبوب ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات ہو جائے، کس وقت موت ہو جائے۔ الموت جسر الی وصال الحبیب، کہ یہ موت ایک پل ہے اپنے محبوب کے ساتھ ملاقات کرانے کے لیے۔ مومن مسلمان ہر وقت وہ موت کے لیے تیار رہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ مومن مسلمان کی زندگی ہے دنیا میں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارنا ہے۔ اور وہ جنت الکافر، غیر مسلموں کے لیے دنیا یہ جنت زیبائش و آرائش ہو، اور اپنے من اور اپنے جیسے ان کا جی چاہتا ہے تو وہ اپنی زندگی یہاں پر گزار رہے ہیں۔ بات کا مقصد یہ ہے کہ یہ اسلامی نیا سال شروع ہو گیا ہے، تو ہر مومن مسلمان اپنی زندگی پر نظر ڈالے کہ میری زندگی سے یہ سال نکل گیا ہے، میں جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا ہے، جس مقصد کے ساتھ مجھے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے، کیا اس مقصد کی طرف میں جا رہا ہوں؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور حضور علیہ السلام کے سنت طریقوں کے مطابق میں زندگی گزار رہا ہوں؟ میرے یہ قدم جنت کی طرف اٹھ رہے ہیں یا دوزخ کی طرف اٹھ رہے ہیں؟ میرے قدم نفس و شیطان کی تابعداری میں اٹھ رہے ہیں؟ یہ ساری چیزیں اس کو سوچنی چاہیے۔ اور یہ دنیا غموں کی جگہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، تحقیق کے ساتھ ہم نے اس انسان کو پیدا کیے مشقتوں میں۔ اس بات کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی لا اقسم بہذا البلد،
میں اس شہر مکہ مکرمہ کی قسم اٹھاتا ہوں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور آپ کے لیے اس شہر مکہ مکرمہ میں لڑائی حلال قرار دی جائے گی۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور علیہ السلام کے لیے لڑائی کرنا، وہاں پر قتال کرنا حلال قرار دے دیا گیا تھا، مکہ فتح ہو گیا تھا۔ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، اور باپ کی قسم اور اولاد کی قسم، حضرت آدم علیہ السلام کی قسم اور آدم علیہ السلام کے اولاد کی قسم، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، کہ تحقیق کے ساتھ ہم نے اس انسان کو مشقتوں میں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھائی ہیں، ہر وقت یہ مومن مسلمان انسان کو فطرتاً اللہ تعالیٰ نے مشقتوں میں پیدا کیا ہے، ہر وقت زندگی بھر مرتے دم تک قیامت کے دن بھی یہ مشقت میں ہوگا۔ پیدا ہونے سے پہلے مشقت میں، مادر رحم ماں کے پیٹ میں بچہ دانی میں محبوس ہوتا ہے، بند ہوتا ہے، تکلیف مشقت میں، پیدا ہونے کی مشقت، پھر ماں کا دودھ پینے میں مشقت، ماں کا دودھ چڑھانے میں مشقت، پھر اپنے زندگی معاش اور جوانی میں بڑھنے کی مشقت، اور اسی طرح اپنی زندگی گزارنے میں، شادی کرنے میں، بچے پیدا کرنے میں، ان کے لیے کمانے میں، ہر وقت مشقت میں ہوتا ہے، مرتے وقت بھی مشقت میں، قبر میں بھی مشقت، حشر میں بھی مشقت۔ تو یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مشقتوں میں پیدا کیا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، تحقیق کے ساتھ ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے، اور اس میں ایک تنبیہ ہے انسان کے لیے، ایک خبرداری ہے کہ خبردار ہو جاؤ۔ جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے مشقتوں میں پیدا کیا ہے، ہر وقت تک دوڑ میں رہتا ہے، مشقت میں رہتا ہے، تو عقل مند مومن مسلمان وہ ہے کہ وہ اپنی مشقت اور تگ دوڑ کو اللہ تعالیٰ کی رضا میں لگائے، اللہ تعالیٰ کی رضا میں لگائے، نہ کہ نفس و شیطان کی خوشی میں لگائے، نفس و شیطان کی تابعداری میں نہ لگائے۔ آپ جو تگ دوڑ اور مشقت اٹھا رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا رکھو، اس میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی رکھو، اس مشقت اور تکلیف پر صبر کرو، اور حضور علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرتے رہو۔ یہ ہے عقل مند انسان اور عقل مند مومن مسلمان کا کام یہی ہے۔ تو یہ دنیا مشقتوں کی جگہ ہے، اور اپنی زندگی کا مقصد پہچاننا چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم دنیا میں آئے ہر وقت تکلیف اور پریشانی ہوتی ہے، تو دنیا ہے ہی پریشانیوں کا گھر۔ میں نے تو پہلے بتا دیا ہے، اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ میرے پاس پیسے ہوں، خوشی ہو، دولت ہو، بیوی ہوں، بچے ہوں، مرضی سے کھاؤں پیوں، سوؤں اٹھوں، تو یہ تو جنت والی زندگی ہے۔ دنیا میں جنت والی زندگی یہ محال ہے، یہ ناممکنات میں سے کبھی بھی نہیں ہو سکتا، یہ صرف جنت میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ بہرحال ہر مومن مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کا کچھ حساب اور کتاب لگائے، اور گزرے ہوئے سال کے بارے میں سوچتا رہے کہ میں نے اس میں کیا پایا ہے اور کیا کھویا ہے۔ اور ایک سال پوری ایک بہت بڑی مدت ہوتی ہے، اس میں مختلف موسم آتے ہیں، مختلف ہوائیں چلتی ہیں، اور اسی طرح ہر قسم کے جاندار نباتات، ان تمام پر وہ مختلف ادوار گزرتے ہیں سال میں، ان میں بڑھوتری ہوتی ہے، نمو ہوتی ہے، خشک بھی ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح انسان پر بھی مختلف کیفیات آتی رہتی ہے سال میں، اور اپنے سال کا پھر وہ جائزہ لے کہ میں نے اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا کتنے حاصل کیے، کتنے میں نے اس میں نیک اعمال کیے، اور میں نے اس اپنے سال کو کتنا قیمتی بنایا۔ اپنی زندگی کا مقصد میں تو نہیں بھولا ہوں، اور میری زندگی کا جو مقصد ہے اس سے کہیں ہٹا تو نہیں ہوں، اسی لیے گزرا ہوا وقت واپس نہیں آتا ہے، گزرا ہوا وقت واپس نہیں آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر مومن مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے وقت کو قیمتی بنائے۔ یہ زندگی کے جو اوقات اور لمحات ہیں ان کو قیمتی بنانا چاہیے، ان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔
یہ زندگی ہے اسی مقصد کے لیے کہ ہم اپنی آخرت بنائیں، ہم اپنی قبر بنائیں، ہم اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کریں، حضور علیہ السلام کے تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں۔ یہ مومن مسلمان کی زندگی کا مقصد ہے، اور یہ عمر دی گئی اسی لیے ہے۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے والعصر ان الانسان لفی خسر، دیکھو والعصر قسم زمانے کی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قسم اٹھانا زمانے کے بارے میں، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان خسارے میں ہے، تو قسم اور جواب قسم ان دونوں میں مطابقت نہیں آتی ہے۔ قسم زمانے کی انسان خسارے میں، کوئی مناسبت ہے؟ نہیں آ رہی ہے مناسبت، لیکن مناسبت ہے۔ مفسرین حضرات فرماتے ہیں مناسبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم اٹھائی اور پھر فرمایا کہ انسان خسارے میں ہے، تو مقصد یہ ہے کہ اس قسم اٹھانے میں مومن مسلمان کو ایک تنبیہ ہے، اس کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ خبردار ہو جاؤ، تمہارے پاس یہ زمانہ، یہ اوقات، یہ زندگی، یہ لمحات، یہ ساعات، یہ گھنٹے، یہ سیکنڈ، یہ بہت قیمتی سرمایہ ہے، یہ بہت قیمتی سرمایہ ہے، اس کو ضائع مت کرو، اس کو ضائع مت کرو۔ جو وقت تیرے ہاتھ سے نکل گیا پھر وہ واپس نہیں آ سکتا ہے۔ تو وقت یہ ایک عظیم الشان نعمت ہے، بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی انسان پر، اور قیمتی اور انمول نعمتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا اگر زندگی بھر ایک مومن مسلمان سجدے میں پڑا رہے اور شکر ادا کرتا رہے تو قیامت تک اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن ان نعمتوں میں کچھ نعمتیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت زیادہ قدر کی ہوتی ہیں، بہت اہمیت والی ہوتی ہیں، اور انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے وقت۔ یہ وقت بہت قیمتی چیز ہے۔